شراب پینا ہے، شراب پی لی تو شراب پینے کی وجہ سے انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور بچہ بھی قتل کر دیا. اور پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں عذاب دوں گا. تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو دنیا میں عذاب دے دے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. تو وہ عراق میں ایک کنواں، آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کنویں میں الٹے لٹک رہے ہیں. اچھا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا تو لٹکے ہوئے نظر آنے چاہیے نا. جدو دے لٹکے نے انہیں پھر دوبارہ فرشتے بن گئے نے. کیوں؟ ایویں کہانی نظر تو کوئی نہیں آ رہے، جھوٹ ہے. وہ باقاعدہ اسلام کے تاریخی مقامات میں لوگ جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں جی ٹنگے نے کتنے نے دکھاؤ نا ٹنگے ہوئے. تو کہتے ہیں انہوں نے ایک سٹوری ہے. دوسری سٹوری ہے کہ وہ جو زورا بی بی تھی نا، جو ہے ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم تو آسمان تک جاتے ہو تو مجھے کوئی نہ ایسا منتر سکھا دو جو میں بھی پڑھوں تو آسمانوں تک پہنچ جاؤں. تو ٹھیک ہے میں پھر تمہارے ساتھ وہ برائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گی. تو ایک فرشتے نے انکار کر دیا. دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر ہی دے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں جو آپ بھی کر رہے ہیں. پوری سٹوری لو نا تو اڑے بھرا سی جڑے جعلی ہاروت ماروت نے. تو اس نے اس کو منتر سکھا دیا. جب منتر سکھایا تو وہ عورت اس منتر کے ساتھ اوپر چلی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پہ زورا ستارہ بنا دیا. اے زورا بنائی ہے انہوں نے، اے کہانی شریف ہے. اچھا اور کہتے ہیں وہ جو فرشتہ تھا، دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا. یہ سب کہانی ہے. اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر سبق لرن کرنے والا تھا، وہ یہ تھا کہ نورانی علم کو، وحی کی تعلیمات کو، روحانیت کو چھوڑ کے شیطانیت کے پیچھے نہ پڑو. وہ لوگ چلے ہوئے ہیں. سلمان اسلام کی اللہ نے قرآن میں صفائی بھی پیش کر دی، پھر بھی نقش سلمانی آج بھی چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امام الموحدین ہونے کی گواہی دے دی، شرک سے بیزاری کی گواہی دے دی، پھر بھی آج ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب لوگ شرک کر رہے ہیں. تو اللہ نے تو یہی کیا کہ آپ کو بتا دیا، اب آپ نے نہیں ماننا تو ہم نہ مانیں. تو یہ ہاروت اور ماروت کی یہ سٹوری ہے، لہٰذا یہ جہاں کے بھی آپ کو ملے. ایون حافظ ابن کثیر نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں، کچھ کا تو انہوں نے رد کیا ہے، کچھ پہ خاموشی اختیار کر لی ہے، کچھ پہ وہ خود پھر مانتے ہیں کہ یار یہ روایتیں تو ایسی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہے انٹرسٹنگ ہے، میں بیان بھی کر دیتا ہوں. وہ لوگ کہانی بھی سنتے ہیں نا. تفسیر ابن کثیر میں یاد رکھیے گا 20% سے زیادہ کہانی ہے اس کے اندر بھی. ادھر بھی صرف جو حدیثیں ہیں نا اور صحیح سند سے وہی لینی ہے آپ نے. جیسے مسلم شریف کی شرح میں جو شرح میں اسے کہتا ہوں جو لکھتے ہیں مولوی حاشیے میں، اس کو نہیں آپ نے دیکھنا. آپ نے وہ مولانا شریف ہے، مولانا شریف کو مسلم شریف سے نکال کے مسلم شریف کو پاک کرنا ہے. اس طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں بھی جو احادیث ہیں جن کی پوری اسناد ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور وہ سند بھی صحیح ہو. باقی جو سٹوریاں اللہ معافی دے ابن کثیر میں ایسی ولگر قسم کی سٹوریاں لکھی ہیں جو بیان بھی نہیں ہو سکتی. تو وہ انہوں نے کہانی اسرائیلی روایات لکھتی ہیں. میں بتا رہا ہوں نا کہ اسرائیلیات ہمارے اندر آئی ہیں. شروع میں جو نیو مسلم تھے نا انہوں نے اسرائیلی روایات بیان بھی کی ہیں. ایسی روایات جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہوں، ہم نہ ان کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ بخاری میں نبی علیہ السلام نے منع کیا اس سے، لیکن مانتے بھی نہیں. لیکن جو سراحتاً ٹکرا رہی ہیں انبیاء کی توہین پہ مبنی ہے، ہم جوتے کی نوک پہ رکھ کے ان کو باہر پھینکیں گے کہ انبیاء کا کریکٹر یہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو، نہ فرشتوں کا کریکٹر ہے. قرآن میں تو بار بار آیا ہے، سورہ تحریم کے اندر آیا کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، سرتابی نہیں کرتے. اور یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں ایک بات، قرآن میں 7 دفعہ آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کیا، عبادت والا نہیں، سوائے ابلیس کے. تو لوگوں کو شائبہ ہوتا ہے شاید ابلیس وہ فرشتہ تھا جو نافرمان ہے، تو ہاروت ماروت بھی ہو سکتے ہیں. ابلیس کا قرآن میں سورہ الجن کی آیت نمبر 50 میں آ گیا، کان من الجن ففسق عن امر ربی. ابلیس جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اگر وہ فرشتہ تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا. فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی، نہ وہ شرک کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں کا استاد تھا، وہ جی شیطان کو بھی بڑا علم سی. پتہ کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن دی سارا ہمارے خلاف ہے، تو اب قرآن دی اس کو تو شیطانی علم نہیں کہہ سکتے، تو ایک اور کہانی کر لی ہے اور جی علم تو شیطان کو بھی بہت سی. سر کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے. تو ایک ڈاکٹر مفتی جو بریلویوں کے ہیں، ان کی جو میں نے علمی حوصلہ افزائی کی ہے ایک اپنے کلپ کے اندر، جنہوں نے علم کی توہین کی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. علم کی توہین کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے.
اگر اس نے جان بوجھ کے کی، اگر لا علمی میں کی ہے تو توبہ کر لے، معافی ہے۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ نبی علیہ السلام کو کس دعا کا حکم ہے؟ قل رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ۔ سورہ فاطر میں کس کو کہا گیا کہ اہل معرفت ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اہل علم۔ سورہ الزمر میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے۔ سب کچھ علم کے گرد گھومتا ہے اور آپ علم کی توہین کریں۔ اگر عالم ہوتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ علم تو حفاظت کرتا ہے انسان کی۔ علم کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ اللہ سے بحث کرتا، علم تو ہے سمعنا و اطعنا، سنا اور مانا، اکڑ آتی ہی نہیں ہے۔ علم انسان میں عاجزی لاتا ہے، البتہ جو شخص علم کی بنیاد پہ اکڑے اس سے بدترین کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی ہے ایک پہلو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بعورہ کا ذکر ہے، المستدل الحاکم، اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا عالم تھا، دنیا کا کتا بن گیا، تو اللہ نے کہا کہ یہ کتے کی مثال بن گیا ہے۔ جیسے کتے پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان اس کی باہر رہتی ہے، نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپتا رہتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت کا شکار ہو گیا علم کے باوجود، اور اس علم سے اس نے نفع نہیں حاصل کیا۔ جو علم سے نفع حاصل کرتے ہیں علم ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو علم کو شوکیس میں رکھ دیتے ہیں تو وہ قرآن میں آیا کہ ان گدھوں کی مانند ہے جن کے اوپر پیٹھ پہ کتابیں لدی ہوئی تھی۔ یہ میں کتابیں رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو قرآن میں مثال ہے۔ یہ سر یہ قرآن میں اس گدھے کی مثال ہے، گدھا شریف کی، کہ جو اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا، تو وہ گدھا شریف وہی ہیں جن کے شوکیس میں لکھی ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ بھی نکال کے پڑھ لیں، تو وہ گدھے کی مثال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایسے اہل علم کی تو تعریف کی ہوئی ہے، کہتے نہیں گدھے کی مثال آئی ہے۔ گدھے کی مثال ان کی آئی ہے جو علم سے استفادہ نہیں کرتے، جو استفادہ کرنے والے ہیں وہ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہاروت اور ماروت سے بات ادھر نکل گئی۔ ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، ان کی توہین نہ کریں، اور ان کے بارے میں یہ جھوٹا الزام لگانا یہ آپ کو گستاخی کے اندر لے جائے گا۔ توبہ کریں۔ کہانیاں ہیں، بیان ہوئی بھی ہیں، کچھ مسند احمد، صحیح ابن حبان میں، حاکم میں بھی آ گئی ہے، لیکن مجہول راویوں سے ہیں۔ صحیح بات وہ ہے جو میں نے المستدل الحاکم سے 305152 نمبر حدیث جو میں نے بیان کی ہے ابن عباس کے حوالے سے، کہ سارے جھوٹے الزامات تھے، اس کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر و شرک کی تعلیم نہیں دی، کوئی تعویذ دھاگے نہیں کیے، وہ وہی کا علم سکھاتے تھے۔ یہ ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر دی ہوئی ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، وہ تو پکے موحد تھے۔ تو یہ نقشے سلمانی پھر بھی چل رہا ہے، سلمانی ٹوپی بھی چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے نام کے اوپر۔ سب کہانی ہے سر، قرآن سے جڑیں، احادیث سے جڑیں تو آپ کو سچائی پتہ چلے گی۔ اور میں اس کانٹیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گا، میرا تخت بلقیس والا آپ کلپ دیکھیں ضرور، اس میں نے سلیمان علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے کہ کیا وہ شخصیت تھے، اللہ نے ان کو کیا کیا خوبیاں دی تھی۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔